والحاسدین والمنافقین والکاذبین والظالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھیں دعا ہے صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا یہ صف عذاب اللہ کریم اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے آپ بیٹھے ہیں آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, ہمارا پڑھنا قبول فرمائے. قبلہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے متعلق نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ من زارنی فزار القرآن. جو شخص یہ چاہتا ہے مجھ محمد کی زیارت کرے, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اتنی اہمیت ہے قرآن کی کہ مولا حسین نے نوکے سنا پہ قرآن پڑھ کے زمانے کو سبق دیا ہے کہ حافظ قرآن اور ہے اور محافظ قرآن اور. بسم اللہ یا ماشاءاللہ. تو اس منبر سے جو بھی بات ہوتی ہے یا اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے یا 14 کے فرمان سے ہوتی ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہو تو اس کا کوئی ذاتی نظریہ تو ہو سکتا ہے مگر وہ معصوم کا فرمان نہیں ہے. لہذا قیاس را مجالے نیست, اس منبر پہ قیاس کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کوئی اس منبر پہ قیاس قرآن کا پیغام ہے, میں بلکہ روک کے ایک بات پہلے کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے چلیں گے. فقل صاحب یعنی کیا کمال ہے جتنے بیٹھے ہو. قرآن لفظ ہوتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. توجہ ہے یعنی ضعیف کہہ دیا جیسی روایت ہو گئی, حدیث گئی. اب جو قرآن کو کہے کہ یہ آیت ضعیف ہے اس کا خاندان ضعیف ہو, خود نہیں پڑھا. ایسا ہی جواب ہے نا. تو وہ کہے گا کہ کیسے مسلمان ہو, مجھے مسلمان کرنے کے لیے تو دے رہے ہو مگر خود مسلمان ہو کہ مسلمان نہ ہو. ہائے 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 سبحان اللہ. اور میں اگلا لفظ کہوں گا تو اس جملے کی پڑھے لکھے بندوں سے داد لوں گا. یاد رکھو, جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ اسلام سے بھی محبت کرتا ہے اور مسلمان سے بھی محبت کرتا ہے. جو قرآن کے برعکس چلتا ہے وہ مسلمان ہے جو اسلام سے محبت کرتا ہے اور مسلمان سے نفرت کرتا ہے. واہ 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 واہ. بھائی انسان تو جو سانس دیتا ہے اسے ہم انسان کہتے ہیں. جیسے اگر آپ بقرات کو پڑھیں, ارسطو کو پڑھیں یا فلسفہ یونان کو پڑھیں تو جب ارسطو اپنے استاد کے اب اسلام نے انسان کی کیا ڈیفینیشن کی ہے توجہ چاہوں گا. آؤ پھر قرآن قرآن کہہ رہا ہے یاد رکھو انسان دو حصوں پہ تقسیم ہے, ایک ناقص ایک کامل. اور حسین کو کامل انسان چاہیے, ناقص نہیں. سبحان یا کیا جنت بنی ہوئی ہے, گھبرا تو نہیں گیا چلا. سبحان اللہ. حسین کو کامل چاہیے, ناقص نہیں. اب اگلا لفظ سننا خدا کی قسم, میں یہاں ایک خطابت کا لفظ دے کے نا تو پھر اپنے اگلے موضوع کی طرف جو رکھا ہے اس کی طرف پڑھتے ہیں. لطف لوگے کے جملے کا. اور میں چونکہ خطیب بھی ہوں بیسیکلی تو میں خطابت کا جملہ بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں. یاد رکھو اگر کچھ مولوی ان پڑھ کہہ دیتے ہیں جی یہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت ویسی, اگر کلمے میں جنت ہوتی تو ساری فوج یزید پڑھتی تھی. واہ 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 بھائی, اگر کلمے میں ہی جنت ہوتی تو ساری فوج یزید چاچا جی پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی. لیکن آج سارے مسلمان ان کو لعنتی کہہ رہے ہو تو یاد رکھو وہ کلمہ بھی لعنت سے نہیں بچا سکتا جس میں دشمنی حسین کی ہو.
سبحان اللہ. بکل صاحب کو لطف آ رہا ہے میری باتوں کا. اور اس جملے پہ خصوصی بھائی جان توجہ چاہوں گا. یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا، حسین نہیں. اللہ اکبر. پنچایتی بندے بیٹھے اور پنچایت کی بات میں سمجھ کے کر رہا ہوں. یزیدیوں کے پاس بھائی زیغم عباس سب کچھ تھا، حسین نہیں تھا. یعنی راستے کا فرق نہیں، لیڈر کا فرق. نجات راستے میں نہیں، نجات لیڈر میں. اسی دریا سے فرعون بھی چلا، اسی دریا سے موسیٰ بھی گزرے، لیکن فرعون غرق ہو گیا لشکریوں سمیت اور سرکار موسیٰ پار چلے گئے، اس لیے کہ لیڈر معصوم تھا. معصوم ہونا ضروری ہے. یزیدیوں کے پاس سب کچھ تھا، حسین تھا. تو پھر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اگر دین سے حسین نکال دو باقی ساری یزیدیت رہ جاتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں بڑا جملہ کہہ گیا. یعنی دین سے حسین نکال دو باقی ساری یزیدیت رہ جاتی ہے. حسین ہی تو ہے جو دین ہے. اب دو طرح کے انسان، ایک ناقص ایک کامل. اب قرآن کے پاس آتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کامل کون ہے. اب آؤ، قرآن کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے عصر سے. اور عصر 3 زمانوں پہ محیط ہے، ماضی، حال، مستقبل. اے انسان تیرے ماضی کی قسم، یعنی جب تو عالم ارواح میں تھا. تیرے حال کی قسم جب تو شکل مادر میں اور دنیا میں آیا. تیرے مستقبل کی قسم جب تو دنیا سے چلا جائے. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے. یعنی یہاں لفظ کل ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے. اللہ کی دیوار بن گئی. اللہ بننا پا چھڑے ہے کہ جو اس اللہ سے پہلے ہے وہ گھاٹے میں، جو اس اللہ کے بعد ہے وہ کامیاب. اب اللہ کے بعد شرطیں ہیں. یہ خوبیاں چاچا آمن پہلی شرط ہے. کامیابی کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. دوسری شرط وعمل الصالحات، عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. تیسری شرط وتواصوا بالحق، حق کا ہونا ضروری ہے. وتواصوا بالصبر، صبر کا ہونا ضروری ہے. تو کامل انسان کی کتنی شرطیں ہو گئی؟ بروئے قرآن، کسی مولوی کی بات نہیں. 4: ایمان، عمل نہیں، عمل صالح. یعنی معلوم ہوا ہر عمل بھی عمل صالح نہیں ہے. ایمان، عمل، تیسرا حق، چوتھا صبر. یہ 4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو تو کامیاب ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ جنت 4 قدموں کے فاصلے پہ ہے. پہلے قدم کا نام ایمان ہے، دوسرے کا نام عمل ہے، تیسرے کا نام حق ہے اور چوتھے کا نام صبر ہے. یہ 4 قدم اٹھا لو، آگے جنت. کیا کمال لوگ بیٹھے ہو. اور ہے کہ اب جملہ سننا جہاں جہاں بیٹھے ہو. اب ایمان کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ایمان 4 ستونوں پہ قائم ہے. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو ایمان ہے، اگر 4 چیزیں نہیں ہیں تو ایمان نہیں ہے. صبر، عدل، یقین، جہاد. مومن ثابت قدم ہوتا ہے، بھاگتا نہیں. علمی باتیں کر رہا ہوں. مومن وہ ہے جو ثابت قدم رہے. صبر کا معنی روٹی نہ کھانا نہیں، ثابت قدم رہنا، نہ بھاگنے والا مومن. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. یعنی پہلی چیز صبر، دوسری ہے عدل. عدل جو مومن ہوتا ہے وہ جو کسی کی عزت کا حق ہوتا ہے وہ اسے دیتا ہے. عدل. یقین، مومن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت یقین کی منزل پہ رہتا ہے. جہاد یعنی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے.
میں ایک جملہ مولا علی کا اور نہ ہدیہ کروں. یہ مجلس ہے، نعرے زیادہ لگنا مجلس نہیں، بات کا پہنچنا مجلس. توجہ ہے میرے قبلہ؟ نعرہ تو عبادت ہے، لگاتے رہیں گے تو ثواب ہے. ہماری پہچان، ہمارا ایمان نعرہ ہے. توجہ ہے قبلہ؟ میں اس جملے پہ خصوصی آپ کی توجہ چاہوں گا، یعنی ایمان، صبر، عدل، یقین. جو مجلس میں بیٹھا ہو حسین کی مجلس میں اور پھر یہ شک کرے کہ میری دعا قبول ہوگی کو نہیں، سمجھو وہ یقین والا نہیں. توجہ. اب آؤ، انسان کامل بننے کے لیے یہ چار شرط، ان چار کے لیے کیا لازم ہے؟ میں قرآن کی ایک مختصر تشریح کر رہا ہوں تفسیر سے، پڑھا تو نہیں ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ اب ہر انسان نہیں ہو سکتا. پہلی شرط اس کے لیے عقل ہے. عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں تو انسان نہیں، جانور ہے. دنیا و آخرت میں ہر انسان کا اجر عقل سے. بھئی مستری دیوار پہ بیٹھتا ہے، اس کی مزدوری 1500 روپیہ ہے. نیچے مزدور سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے، اس کی 1000 ہے. اس کی کیوں تھوڑی ہے؟ کام تو اس کا زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری نہیں. دیوار ٹیڑھی ہو جائے تو اس سے پوچھی نہیں جائے گی. میں توجہ چاہتا ہوں. اسی لیے معصوم کا حکم ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پہ شریعت کا تازیانہ نہیں لگ سکتا. ایک وہ جو مجنون ہے، ایک وہ جو حالت خواب میں ہے. کوئی جرم اگر خواب میں کرو گے تو شریعت آپ کو کچھ نہیں دے. میں کچھ علمی باتیں بتا رہا ہوں. اور تیسرا جو بچہ، ان تینوں پہ قلم نہیں چل سکتا تقدیر کا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ عقل. اب توجہ چاہوں گا جہاں جہاں بیٹھے ہو. عقل شرط ہے انسان کے لیے. اب اکیلا عقل کافی نہیں، عقل 4 مراحل سے گزرتا ہے. کتنی مرحلوں سے؟ 4 مراحل سے. فلسفہ ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو میں خطابت بھی بیچ میں سناتا رہوں گا. اسے یہ علم نہیں ہوتا کہ جو مجھ سے پیار کر رہا ہے یہ میرا باپ ہے، نانا ہے، دادا ہے، اس کا رشتہ کیا ہے. لیکن یقین جانیے، ہم عقل ناقص رکھتے ہیں، ہمیں پہچان نہیں. جو عقل قل رکھتی ہیں ہستیاں، وہ جھولے میں بھی پڑے ہوں تو پکار کے کہتے ہیں اماں کھڑی ہو جاؤ، کائنات کا نبی آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور ہے قبلہ. تو یہ ہے عقل قل، عقل حیولانی، عقل بالمستفاد، عقل بالملقا، عقل بالیقین. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ لوگ کو گلہ میری اندر لطف بھی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ علمی باتیں ہیں، سن لو. پہلی انسان کامل کے لیے شرط عقل ہے. توجہ چاہوں گا بھائی جان. اس باڈی کا رہبر عقل ہے. تیری باڈی کے اندر حجت عقل ہے. عقل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لیکن اس عقل کو بھی کمال چاہیے. عقل کا کمال علم ہے. باڈی کا رہبر عقل ہے. میں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ عقل ایک دیا ہے، ایک چراغ ہے، اس کی روشنی علم ہے. سبحان اللہ. اب علم کے متعلق نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بیٹا تھوڑی سی اگر ساؤنڈ والا بیٹھا تو آواز دے دے. علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو پھر جملہ سنیے گا. علم انسان کی تقدیر بھی ہے، تدبیر بھی ہے. علم حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے. علم افکار کے یلغار میں حق کی شمشیر بھی ہے. علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے. علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے. حق کے منبر پہ مبلغ ہو تو علی بنتا ہے. میری گفتگو کا لطف آ رہا ہے. تو اس باڈی کا رہبر کیا ہے؟
عقل کا کمال کیا ہے؟ علم. اگر ترقی چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو علم دو. علم نے عقل کو جلا دی ہے، نئی دنیا ہمیں دکھا دی ہے. اگر علم کی طرف نہیں جاؤ گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکو گے. گھبرا تو نہیں کہ تھوڑی سی بھائی جان آواز دے دینا. اور علم، توجہ اب میری طرف دیکھنا جتنے بیٹھے. گلاں بور تو نہیں کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ لطف آ رہا ہے میری باتوں کا؟ سبحان اللہ. سوچ رہے ہیں؟ اچھا توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں بیٹھے. اس باڈی کا رہبر کیا ہے؟ عقل. یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے نا تو قرآن کی تفسیر کا لطف آئے گا. اب اللہ کی مخلوق میں ہم عقل ناقص رکھتے ہیں، معصوم عقل کل رکھتا ہے. بڑا جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن کچھ علم دوست بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے نبی کو بھی، امام کو بھی اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کے باوجود پابند کیا. وہی جملہ بڑا تھا، بندے کچھ پیچھے رہ گئے. یعنی اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. میرا نبی عقل کل رکھتے ہوئے بھی اس عقل نبی کے اوپر وحی کا پہرا ہے. لیکن اس کے اوپر پہرا وحی کا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تاکہ ہر سوچنے والا مجبور ہو کے کہے کہ یہ مرضی مصطفیٰ نہیں، یہ مرضی خدا ہے. جملہ بڑا ہے اور میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر علی کا بازو بلند کرے بھی تو مرضی خدا ہے، اگر حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھائے بھی تو مرضی خدا ہے، اگر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا بھی کہے تو مرضی خدا ہے. یہ مرضی مصطفیٰ نہیں، یہ وحی الہی ہے، یہ مرضی خدا ہے. اب جو خدیر کا منکر ہے وہ مصطفیٰ کا منکر نہیں، وہ خدا کا منکر ہے. لطف آ رہا ہے بھائی جان کی طرف بیٹھی ہو؟ تو اب اس عقل کے اوپر پہرا ہے کس کا بھائی جان؟ وحی کا. اب وحی کیا بتا دوں؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی سنا تو ہوگا. آج میں ذرا اس کو جا کے گرائمر میں بتا دیتا ہوں کہ وحی کہتے کسے. ایک ہے وحی اور ایک ہے وصیت. ہر مرنے والے کو حکم ہے کہ وہ وصیت کرے. وصیت کا معنی ہے کھول کے بتا دے. اور وحی کسے کہتے ہیں؟ الوحی اشارۃ مخفیۃ لا یعلم الا المخاطب. وحی اس مخفی اشارے کو کہتے ہیں جسے یا کرنے والا جانے یا جس کے پاس آ رہا ہے وہ جانے. دوست بیٹھے ہو یار، حالانکہ یہ مولویوں والی تقریریں ہیں. توجہ ہے؟ تو اب قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرنی ہے، کتنی رکعتیں کرنی ہے، قرآن نے اشارہ کیا ہے، نبی نے اس کی تشریح کی ہے. تو جب نبی کے ہوتے ہوئے قرآن کافی نہیں، نبی کے بعد کیسے قرآن کافی ہو جائے؟ قرآن کے فیصلہ دے تو اسی کو شریعت کی زبان میں قیاس کہتے ہیں. اور قیاس مذہب ابو حنیفہ ہے، مذہب جعفری نہیں. اللہ اکبر. بھائی جان کو لطف آ رہا ہے میرا؟ چونکہ وحی سے آگے جو چیز نکلے، وحی کو کراس کرے، وہ شریعت میں حرام ہے. اسی لیے جب میرے چھٹے امام نے اس سے پوچھا تو قیاس کرتا ہے، ہم وحی والے ہیں، یہ بتا پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ اس نے کہا پیشاب. تو امام نے کہا پیشاب پہ استنجا ہے، نجس زیادہ پیشاب ہے، لیکن منی پہ غسل ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں. پھر امام نے کہا قیاس نہ کیا کر.
ہائے ہائے ہائے، میں بڑی لمبی فہرست ہے، ایک ہی جملے پہ آگے گزر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا مولا آپ ہی بتائیے۔ امام نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو بھی اس کی نفس کی وسعت سے زیادہ، یعنی اس کے ظرف سے زیادہ نہیں کہتا۔ لہذا سن لے، اگر پیشاب پہ غسل واجب ہوتا تو ہر بندہ اگر 10 مرتبہ پیشاب کرتا ہے سردی میں ٹھٹر کے مر جاتا، اللہ زیادہ سزا نہیں دیتا۔ میری طرف دیکھنا بڑا ساکی صاحب، ہم تو کٹھے بھی رہے ماشاءاللہ۔ اچھا جملہ سننا، یہ کیا ہے؟ سارا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ عقل۔ یہ کیا ہے؟ دل۔ اس کے اندر ہے محبت۔ میں مجمع کو آج گفٹ دینے لگا ہوں، اگر جاگ کے بیٹھے۔ یہاں دماغ، یہاں دل، اس کی خوراک علم، اس کی خوراک محبت۔ ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کا نام ہے روح، اس کی خوراک ہے ایمان۔ اچھا یہ معرفت کرتا ہے، یہ بندہ لائق عزت ہے یا نہیں، یہ معرفت کرتا ہے، یہ محبت کرتا ہے۔ کٹنے والا درمیان میں ہے۔ شہرت کہاں ہے؟ دماغ اور دل کے درمیان میں۔ جب یہ معرفت کر لیتا ہے، یہ محبت کر لیتا ہے، تو یہ کٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جہاں دل دے دیا جائے وہاں سر کی قیمت نہیں۔ ہائے ہائے، پھر سر کی قیمت وہ لگائے گا جسے دل دیا ہے۔ اسی لیے جب حر نے دل دیا تو پھر علامہ اقبال نے تڑپ کے کہا، خواب غفلت سے جب حر کو جگایا اقبال نے، زیر سایہ لے لیا نبی کی یاد نے، دروازہ دوزخ پہ ڈگمگا رہا تھا حر، ارے کھینچ کر جنت دکھا دی زہرا کے لال۔ کو لطف آ رہا ہے میری باتوں کا بھائی زہرم عباس؟ تو سب سے پہلی چیز عقل۔ عقل کے بعد کیا ہے؟ علم۔ انسان کامل کی شرطیں بتا رہا ہوں، یاد ہو جائے گی میری تقریر بچوں تک۔ پہلی چیز شرط انسان کامل بننے کے لیے عقل۔ دوسری علم۔ اب عقل بھی ہو علم بھی ہو پھر بھی بندے پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ اگر تیسری چیز نہ ہو جس کا نام ہے تربیت، بیٹا دشمن کا بھی ہو، تربیت علی کی ہو تو علی اپنا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ تیسرا ہے معاشرہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ماں، دوسری استاد، تیسری معاشرہ۔ دنیا ایک کتاب ہے، زمانہ ایک استاد ہے۔ تو پہلی چیز ماں۔ ماں کیسی ہونی چاہیے؟ میں حسین بادشاہ کے منبر سے پیغام دے رہا ہوں، باپ بچے کے خون میں، بچے کے گوشت میں دو چیزیں چل رہی ہیں، ماں کا دودھ، باپ کا خون۔ خون وہی اچھا ہے جس میں غیرت ہو، اور دودھ وہی اچھا ہے جس میں حیا۔ یار کیا آپ علمی باتیں سن رہے ہیں، خدا کی قسم آپ نے لطف دے دیا۔ بھائی جان کو لطف آ رہا ہے میری باتوں کا؟ تو باپ کا خون وہی اچھا ہے مہار صاحب جس میں غیرت ہو، اور ماں کا دودھ وہی اچھا ہے جس میں حیا ہو۔ حیا نہیں تو ماں نہیں۔ اگر غیرت نہیں تو پھر باپ نہیں۔ یار میں اس سپرا کے کنو پہ، جو سپرا برادران بیٹھے ہیں، اس کنو پہ میں آج گفٹ دینا چاہتا ہوں جملے کی صورت۔ ماں ایک ظرف ہے نسل کی حفاظت۔ میں حیران ہوں آج جج بندہ دودھ ایسے برتن میں نہیں ڈالتا جو نجس ہو۔ بے حیا برتن میں کبھی اپنی نسل نہ رکھنا۔ کیا کمال لوگ
تو نسل کی حفاظت کون کرتا ہے؟ باپ نہیں کرتا. آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، چونکہ میں بڑا اوپر سے جا کے نیچے آ رہا ہوں. بھائی جان، نسل کی حفاظت ماں کرتی ہے، شجرے کی حفاظت ماں کرتی ہے، باپ کے نطفے کی حفاظت ماں کرتی ہے، نسل کی حفاظت ماں کرتی ہے. اب ماں میں حیا ہوگا تو حفاظت ہوگی. تو پھر یاد رکھنا، جتنی ماں اچھی ہوگی اتنی اولاد اچھی ہوگی. ماں میسونہ ہو تو بیٹا یزید بنتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو پھر بیٹا حسین بنتا ہے. باحیا ہونا ضروری ہے، اور ماں وہی باحیا ہوگی جو کنیز زہرا ہوگی، اور باپ وہی غیرت مند ہوگا جو غلام حیدر کرار ہوگا. غیرت مند ہے، ایک نطفہ حرام ہے، ایک حق کا امام ہے، ایک چگلیوں میں پڑھنے والا، ایک نبی کی زبان چوسنے والا، ایک وہ جس کے جھولے کی ڈوری نجاست ہلاتی ہے، ایک وہ جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا ہے. کردار دو چیزوں سے بنتا ہے، حیا اور غیرت سے. توجہ ہے؟ میں ایک پیغام نہ دے دوں، اب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھ رہے ہیں، تو میں ایک پیغام نہ دے دوں. چنیوٹ کے فرنیچر کے لالچ میں یا جہیز ٹرک آ جائے گا، اس کے لالچ میں کبھی نسل برباد نہ کرنا. فرنیچر کو دیمک نے چاٹ جانا ہے. ایسی بیٹی لا جو نسل بچائے، ایسی مت لا جو جہیز لائے. قرضہ اتار رہا ہوں. کس چیز کا؟ میں نے کہا کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی. میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرے حصے میں ماں آئی. کمال لوگ بیٹھے اور ہے یہ نہیں میرے محترم، جی چاہتا ہے کہ انسان سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں کی گود میں سر رکھوں پھر سے بچہ ہو جاؤں. لو پھر سنو یار، ایک جملہ پھر آ گیا تو میں ہدیہ کر دوں. مار صاحبان کو لطف آ رہا ہے میری باتوں کا؟ ماں کی قیمت ہے کہ ماں نسل بچاتی ہے. اب باپ کی قیمت کی سارے تقریباً چند بچے بچے ایسے بیٹھے ہیں جن کی شادی نہیں ہوگی، باقی اکثریت سے باپ ہی بیٹھے. تو میں باپ کی قیمت بتانا چاہتا ہوں. جناب کانو گوسا، اب باپ کی قیمت بتاؤں، باپ کی قیمتی کتنا ہے؟ سارے پیوں آ رہے ہیں تو باپ کی قیمت بتاؤں، باپ کی قیمت کتنی ہے؟ زمانے کی ہر چیز بندے کے پاس ہو، خانہ ولدیت میں باپ کا نام نہ ہو، بندہ منہ دکھانے کے قابل نہیں. یار باپ کے نام پہ بولنا ہے، چپ رہو تمہاری مرضی، لیکن بول رہے ہیں میری توقع سے زیادہ اس گرمی میں آپ بول رہے ہیں. زمانے کی ہر چیز بندے کے پاس ہو، باپ نہ ہو، لوگ کہیں گے تو بھی کو بندہ ہے، تیرا تو باپ ہی نہیں. لو پھر آج تحفہ لے جاؤ. باپ کی قیمت کتنی ہے؟ باپ کی قیمت کتنی ہے؟ اللہ نے دو بندے کائنات میں بن باپ کے بھیجے، ایک سرکار آدم اور ایک سرکار عیسیٰ، مگر دونوں کو نبوت عطا کی ہے. باپ اس قیمتی ہیرے کا نام ہے جس کی کمی کو کم از کم نبوت پورا کر سکتی ہے، اور جس کا باپ نہ ہونا پھر ماں بطول ہو. یار کیا کہنے، اگر عیسیٰ کا باپ نہیں تو ماں بطول ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. کو لطف آ رہے ہیں میری باتوں کا؟ کہیں طوالت نہ ہو جائے ورنہ اس پہ تو اشرے پڑے جاتے ہیں. پہلی چیز آقا، دوسری بولو میں سبق سنا رہا ہوں، علم، تیسری
تربیت. چوتھی بتا دوں، نفس لوامہ کا بیدار ہونا، یعنی انسان کے اندر دو نفس ہیں کیفیت میں، ایک امارہ ہے ایک لوامہ ہے. امارہ وہ ہے امارۃ بالسوء جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور لوامہ وہ ہے جو ملامت کرتا ہے، یہ نہ کر برا. اسی لوامہ کو ہماری زبان میں ضمیر کہتے ہیں، اور ضمیر اسی کا زندہ ہوتا ہے جس کا حسین یار آپ نے تھکاوٹ اتار دی. لطف آ رہا ہے میری باتوں کا؟ مجھے بڑا لطف آ رہا ہے کہ بندے سمجھنے والے بیٹھے ہیں. تو نفس لوامہ ضمیر کا زندہ ہونا. اگلی شرط کیا ہے؟ ایمان. اگر ایمان نہ ہو، عقل ہو، علم ہو، سب کچھ ہو، ایمان نہ ہو تو فرشتوں کی محفل میں رہ کے بندہ ابلیس ہو جاتا ہے. ہائے 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 بیٹھے ہوئی اٹھ گئے، میں بڑا فیصلہ کرنے لگا ہوں. بندے تو نبی کی محفل کی بات کر رہے ہیں، بندے خدا کی محفل میں بیٹھ کے بھی ابلیس ہو جاتے ہیں. اگر بیٹھے ہو تو میں جملہ اگلا ہدیہ کہہ دیتا ہوں خدا کی قسم. اب نہ علم کافی ہے، نہ عقل کافی ہے، نہ تربیت کافی ہے، نہ ایمان کافی ہے، اگر آخری چیز نہ ہو جس کا نام ہے یقین. کیا یقین؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن کہہ رہا ہے اپنے رب کی ایسی عبادت کر کہ تجھے یقین ہو. جب ہو سوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو اب تعرف الاشیاء باسبابها، کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی ضد سے پہچانو. ضد یقین کی کیا ہے؟ شک. جس کے پاس شک ہے وہ در حیدر چھوڑ دے، وہ در حسین کو چھوڑ دے، کیونکہ شک وہ دیمک ہے جو عمل کو کھا جاتی ہے. کر کہ یقین ہو جائے. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں وہ غلام اچھا ہے جو یقین میں ہو، وہ آقا بدتر ہے جو شک میں ہو. بھائی میسم روز جا کے پانی دیتا ہے کھجور کو. جلدی جوان ہو، تیرے ساتھ میں عشق حیدر کا معراج کرنا ہے، یہ یقین ہے. یقین ہے کہ نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. شک متضاد ہے. شک والا آگ تو جلا سکتا ہے مگر اسے گلزار وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس دولت یقین ہو. یزید فوجیں تو اکٹھی کر سکتا ہے مگر یزید کو شکست وہی دے سکتا ہے جس کے پاس دولت یقین. آؤ منزل پہ بات پہنچ گئی. ماشاءاللہ. انسان کامل بننے کے لیے پہلی چیز عقل. عقل اکیلا کافی نہیں، اس عقل کے اوپر وحی کا پہرا ہے. اگر کوئی کہے میری عقل یہ کہتی ہے یہ غلط، اگر وہ عقل وحی کے پہرے میں چلے تو ٹھیک ہے، اگر وحی کے پہرے سے ہٹ جائے تو قیاس ہے، اور قیاس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اب کیا کروں؟ ایک ایک بات کی اگر وضاحت کروں تو محرم چاہیے، میں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں. ایمان، عمل صالح. اب عمل تو ہر عمل ہے، مثال دے رہا ہوں. توجہ ہے قبلہ؟ ماشاءاللہ. صالح کون سا؟ تمہید میں مجھے 45 منٹ ہو گئے. ابھی تمہید میں 45 منٹ ہو گئے. اب میں منزل پہ آ گیا ہوں اور جلدی وائنڈ اپ کر رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لے رہا. ایمان، عمل صالح. عمل ہر بندے کے پاس ہے مگر صالح کسی کی چیز کے پاس. اور قرآن سے پوچھتے ہیں عمل صالح کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ایک نبی ہے نام نوح ہے، اس نے نجات کی کشتی بنائی. بیٹے کو کہا آج چڑھ جا. بیٹا کہتا ہے اماں کہتی ہے نہ چڑھ جا. تو اماں نے بیٹے کا بازو پکڑا، بیٹا اس کشتی پہ نہ چڑھنا، اور بیٹے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئی.
کشتی نجات کے منکر اکثر پہاڑوں پہ نظر آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، قبلہ زیدی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، حضرت حسن زیدی صاحب کا. وہ فرمایا کرتے تھے کشتی نجات کے منکر کو دیکھ کے شرم سے پہاڑ بھی پانی پانی ہو گیا. واہ 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 واہ. تو توجہ چاہتا ہوں، اب جیسے ہی بیٹا ڈوبنے لگا تو باپ کی وہ محبت غالب آیا. اس نے کہا میرے اللہ میرا بیٹا ہے، ان اپنی میرا بیٹا ہے. آواز توحید آئی، لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے چونکہ اس نے کشتی نجات کو چھوڑ دیا. بہا نجا ومن تخلف عنہا فغرق. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پہ چڑھ گیا وہ عمل صالح رکھتا ہے، جو نہ چڑھا وہ غرق ہو گیا. اب توجہ چاہتا ہوں، نوح کے بیٹے کی جناب نوح کے ساتھ 4 رشتے تھے. پہلا رشتہ بیٹا تھا، دوسرا رشتہ شاگرد تھا، تیسرا رشتہ امتی تھا، چوتھا رشتہ صحابی تھا. جب 4 رشتوں کے ہوتے ہوئے کشتی نجات کو چھوڑ دو تو غرق ہو جاؤ گے. ایک رشتہ کیسے تمہیں کشتی نجات کو چھوڑ کے بچا لے گا؟ سبحان اللہ. اب میں آخری جملہ بطور رزلٹ دینا چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. دنیا نے کہیں ایمان دیکھا تو عمل نہ دیکھا، عمل دیکھا تو حق نظر نہ آیا، حق نظر آیا تو صبر نظر آیا. یہ چاروں چیزیں جہاں اکٹھی نظر آئیں، ایمان، امن، صبر، حق، تو وہ کربلا کے 72 کے پاس ہے. وہ اکبر تھی اور جس کی آذان تھی وہ اللہ اکبر تھا. حسین نے اکبر دے کے اللہ اکبر کو بچا کے یہ واضح کر دیا کہ بیٹا دینا پڑے تو دے دو مگر مقصد کو زندہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار کیا کمال ہے، سننے والوں کے ذہن کیا کمال ہے. اچھا تو یہ ہے عمل. صبر کا یہ عالم ہے کہ پانی یزیدیوں کے پاس ہے، زندگی حسین کے پاس ہے. جن کے پاس پانی تھا وہ پیاسے مر گئے اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہے. اور حق کا یہ عالم ہے کہ ٹبہ کربلا پہ کھڑے ہو کے حق یہ کہہ رہا ہے کہ حق کا حق یہ ہے کہ حسین کو حق کہا جائے. میں نے جو مضمون شروع کیا اس کا خلاصہ آپ تک پہنچا دیا کہ یاد رکھو. اور اگلی بات بھی سن لو، خدا کی قسم حسین پہ رونا وہ ثواب ہے. آقا تقی بہجت سے کسی نے پوچھا مولا حسین پہ رونے کا کتنا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا رونا سنت ہے حسین پہ، لیکن یہ وہ سنت ہے جس کا ثواب نماز تہجد سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. عارف زمان تھے آقا تقی بہجت، وہ کہا کرتے تھے حسین پہ رونے کا ثواب نماز تہجد سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. کیونکہ تم اس پہ رو رہے ہو جس کی بہن کو کسی نے 2 بین نہ کرنے دیے، اس پہ رو رہے ہو جس پہ آسمان کے فرشتے روئے، جس پہ زمین روئے، جس پہ جن روئے، انس روئے. سنیے گا اور اگلی بات سننا. ایک ہے عزاداری، ایک ہے معرفت عزاداری. ایک اس لیے آتا ہے کہ میں روؤں گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عزاداری ہے، معرفت عزاداری نہیں ہے. معرفت عزاداری یہ ہے کہ حسین مظلوم ہے اور مظلوم پہ رویا جائے، گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے. گناہوں کے لالچ میں حسین پہ نہیں رونا، مظلوم سمجھ کے رونا ہے، گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے. آج محرم کی کیا تاریخ ہے؟ 12. اہل بیت رسول کا قافلہ کوفہ پہنچا ہوا ہے. اللہ اکبر. جب یہ سب شہید ہو گئے نا تو کربلا کے اس ویران جنگل میں علی کی بیٹی بچوں کو اکٹھا کر رہی تھی. کہتی ہیں بہن کلثوم حسین کے سینے کا تعویذ نہیں مل رہا.
تلاش کرتی کرتی جب مقتل کی طرف چلی نا تو ایک آواز آئی، بہن ذرا آہستہ آ جاؤ، سکینہ میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا کا سینہ تلاش کر رہی تھی۔ رونے والوں عزاداروں، 10ویں کی رات گزری، 11 کا دن آیا۔ بڑے مومن عزادار بیٹھے ہو، یہ آپ کی محبت ہے جو اس محبت سے اتنی گرمی میں سماعت کر رہے ہیں۔ جب 11 کا دن آیا نا تو علی کی بیٹی کو بے پلانے اونٹ پہ سوار کیا، اس شہر میں جا رہی تھی قیدن بن کے جس میں شہزادی رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ قسمت کہ جس شہر میں شہزادی تھی آج اس شہر میں قیدن بن کے جا رہی۔ اور جیسے بی بی چلی نا تو ایک پتھروں کے ڈھیر کے قریب پہنچی، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور ایسے نیچے آئیں جیسے بن بازوں کے سرکار عباس آئے، کوہنیوں کے بل چل کے۔ علی کی بیٹی پتھروں کے ڈھیر کے قریب جا کے کہتی ہے، انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے یہ نہیں پوچھا میری سکینہ کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے۔ اللہ جانے کتنی قیمتی تھی زینب کی چادر۔ پہلا سوال یہ کیا، یا اختی زینب این رداؤ کے، بہن زینب یہ بتا تیرے سر کی چادر کہاں گیا؟ کہا یا اخی این راسو کا، بھائی یہ بتا تیرا سر کہاں گیا؟ کہا میرا سر تو شمر لے گیا۔ کہا میری چادر بھی شمر لے گیا۔ کہا پھر بھائی میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، تجھے تو کفن نہیں دے سکی مگر تیری بے کفنی کا اتنا پرچار کروں گی کہ زمانہ تیرے کربلا سے کفن لے کے جائے گا۔ جو بھی مومن کربلا میں چلا جائے، کربلا کے ہر بازار میں کفن کی دکان ہے، آواز دے رہے ہوتے ہیں برد یمانی لے لو، کفن لے لو۔ بے کفن کے وطن کا کفن ہر بندہ پہن رہا ہے۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بہن زینب اگر میرے کربلا سے کفن جائیں گے، تیرے سر پہ چادر نہیں تو میں بھی دعا کرتا ہوں تیری شام سے چادر جائے گی۔ جس کو کفن نہ ملا وہ زمانے کو کفن بانٹ رہا ہے، جسے چادر نہ ملی وہ زمانے کو چادریں بانٹ رہی ہے، تاکہ مومنین کو پتہ چل جائے کہ اس دین پہ علی کی اولاد کا کتنا خرچہ ہوا ہے۔ بیٹے نے سر دیا ہے، بیٹی نے چادر دی ہے۔ اور رونے والوں عزاداروں، اسی لیے میں آخر میں محسن نقوی کا قطعہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا جہاں میں اسے علی کی بیٹی دعا کرے گی۔ عجیب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کر رہی ہے، کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر ایک موڑ پہ یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے گی۔ اللہ لعنت اللہ۔